بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب 40واں سبق ہے۔ وعلم من هذا تعریف المنطق۔ یہاں پر مقدمے میں 3 چیزیں ذکر کرنی ہے۔ نمبر 1 ہے احتیاج الی المنطق، نمبر 2 تعریف منطق، اور نمبر 3 ہے موضوع منطق۔ تو اگر آپ دیکھ لیں تو کتاب میں صرف ایک ہے احتیاج الی المنطق، اور پھر آگے آ رہے موضوع منطق اور تعریفی منطق بیچ میں نہیں ہے، تو یعنی بیچ میں ذکر نہیں کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس اعتراض یہ ہے کہ آپ نے احتیاج الی المنطق کو بیان کیا اور آگے موضوع بھی بیان کیا، لیکن تعریف منطق کو بیان نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے کہ وعلم من هذا حرف جر ہے، تعریف المنطق علم کے لیے فاعل ہے، تعریف المنطق۔ وعلم من هذا تعریف المنطق، اس سے تعریف المنطق جو ہے احتیاج الی المنطق سے تعریف منطق یہ سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ کہا کہ ایسے قانون کی ضرورت ہے جس کی اگر رعایت کی جائے تو خطا فی الفکر سے بچ سکے۔ تو خطا فی الفکر سے بچ سکے یا ایسے قانون کی ضرورت ہے، احتیاج الی المنطق کے ایسے قانون کی ضرورت ہے کہ جو بچاتا ہے اگر اس کی رعایت کی جائے تو اس کی رعایت کرنا یہ خطا سے ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتا ہے۔ تو اسی سے اس احتیاج الی المنطق سے تعریف منطق یعنی قانون یعصم مراعات و ذہن عن الخطأ فی الفکر یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے تعریف کو الگ ذکر نہیں کیا ہے۔ تو احتیاج الی المنطق کے ضمن میں تعریفی منطق کو بیان کیا، اس لیے کہ ہم نے کہا کہ احتیاج الی المنطق میں کہ ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے، قانون کی ضرورت ہے جو خطا جس کی رعایت رکھتے ہوئے خطا فی الفکر سے بچ سکے۔ تو ایسے قانون کی ضرورت ہے، تو قانون کی ضرورت ہے یعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر۔ تو احتیاج میں یہ بات، احتیاج میں یعنی یحتاج الی قانون تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر۔ تو احتیاج میں کہ سب کچھ بیان ہونے کے بعد جب احتیاج کو بیان کیا تو یہ کہا کہ ایسے قانون کی ضرورت ہے کہ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر، اور تعصم مراعاتها الذہن فی الفکر یہ کس کی تعریف ہے؟ منطق کی تعریف ہے۔ تو اس وجہ سے احتیاج الی المنطق کے ضمن میں تعریفی منطق کو ذکر کیا، تو اس وجہ سے تعریف کو الگ ذکر نہیں کیا۔ وعلم من هذا تعریف المنطق بأنہ، اس لیے کہ منطق جو ہے قانون ایسا قانون ہے یعصم بچاتا ہے مراعات هذا القانون الذہن ذہن کو عن الخطأ خطائے فی الفکر خطائی فکر سے۔ تو اب یہاں پر وعلم الامران
من الامور الثلاثہ، یہاں سے آگے عبارت میں اور اس میں ربط بیان کر رہا ہے کہ جب احتیاج للمنطق اور تعریف منطق کو بیان کیا، یعنی دو امروں کو بیان کیا، امران سے مراد کیا ہے؟ احتیاج الی المنطق ہے اور دوسرا ہے تعریفی منطق۔ تو ان دونوں کو امران سے مراد یہ ہے من الامور الثلاثہ۔ امور ثلاثہ کون سے ہے؟ احتیاج المنطق، تعریف منطق اور موضوع منطق۔ التی وضعت، یہ امور ثلاثہ وہ ہے جس کے لیے وضع کی گئی، وضعت المقدمۃ لبیان الامور الثلاثہ، تین امور کے بیان کرنے کے لیے مقدمہ کو وضع کیا گیا ہے، مقدمہ کو رکھ دیا گیا ہے۔ جب دو چیزیں ذکر ہو گئی، احتیاج الی المنطق اور تعریف منطق، بقی الکلام فی الامر الثالث، امر الثالث میں کلام باقی رہ گئی، اس میں بات کریں گے وہ ہوا تحقیق، اور وہ یہ تحقیق ہے کہ ان موضوع علم المنطق ماذا، کہ موضوع علم المنطق کیا ہے؟ موضوع علم المنطق کیا ہے؟ تیسرا امر کون سا ہے؟ کہ یہ تحقیق ہے ان موضوع علم المنطق ماذا، کہ علم موضوع یعنی منطق کے علم منطق کا موضوع کون سا ہے۔ فاشار الیہ بقولہ، تو اس کو اشارہ کیا اپنی اس قول سے، وموضوعہ، اور آگے جو عبارت ہے وہ اس کے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، کہ ایک یہ اعتراض کہ تعریفی منطق کو کیوں ذکر نہیں کیا، تو تعریف منطق کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ احتیاج الی المنطق میں ضمناً تعریف آ گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ربط بیان کیا کہ جب تعریف الی المنطق، تعریف منطق اور احتیاج الی المنطق بیان ہو گیا، تو ابھی رہ گیا تیسرا امر، اور وہ تیسرا امر کیا ہے؟ موضوع علم المنطق، تحقیق موضوع علم المنطق کہ وہ کیا ہے، تو اس کو اشارہ کیا بقولی و موضوعہ۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔